میرے پاس نہیں ہے تو وہ آپ کے مجھے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ قومی اسمبلی میں آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت تک فارم 47 کی حکومت ہے اور وہاں پہ جو فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس مینڈیٹ عوام کا نہیں ہے۔ ہماری 180 سیٹیں ہیں، 180 سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، فارم 45 کلیئر ہمارے پاس ہے، اور یہ مینڈیٹ آج نہیں تو کل پورے طریقے سے ہم لوگ واپس لیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت بھی ہماری 92-94 سیٹیں ہیں، سب سے اسٹرانگسٹ اپوزیشن ہے، اور میں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ سب سے پہلے وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ کے لیے انہوں نے پارٹی کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے کھڑا کیا، اور اس کے بعد قائد حزب اختلاف کی پوزیشن کے لیے انہوں نے نامزد کیا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ میری آپ سے، اپنے حلقے کے ساتھیوں سے، ساروں سے یہ میرا عہد ہے، اور پاکستان کی عوام سے بھی، کہ ہم لوگ اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا ویژن، ان کی آواز قومی اسمبلی میں ہر جگہ پہ آئے گی، اور اس وقت بھی اتنی منظم اور طاقتور اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم لوگوں نے آگ کا دریا عبور کیا ہے، لاٹھیاں کھائی ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ کھائی ہے، ہمارے لوگوں نے اذیتیں لی ہیں، ٹارچر ہوئے ہیں، ان کے ناخن نکالے گئے ہیں۔ میرے یہ ساتھی، یہ ساجد محمود یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اللہ یار خان یہ بیٹھا ہے، میرے بڑے بھائی یوسف ایوب خان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے کتنے ساتھیوں کو اریسٹ کیا گیا۔ کیا یہ میں بھول سکتا ہوں؟ میں نہیں بھول سکتا۔ میرے کتنے ساتھیوں کو یہاں پہ اریسٹ کر کے مارا گیا، کیا یہ میں بھول سکتا ہوں؟ میں نہیں بھول سکتا۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جن لوگوں نے ایڈمنسٹریشن میں یہ چیز کی ہے، ان کو ان کے خلاف لیگل ایکشن ضرور ہوگا، کہ میں کلیئر کٹ بتاؤں۔ اڈیالہ جیل میں ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ مجھے اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ اس جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف میں نے کی ہے، آخری حد تک ہم لوگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی آرز، بوگس ایف آئی آرز وہ کی ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں، چاہے وہ ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، چاہے ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، یا میرے 108 لوگ ملٹری کورٹس میں جن کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، جھوٹے کیسز ہو رہے ہیں، ہم لوگ ان کی پیروی کریں گے اور قانونی طور پہ ان کو بری کر کے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ لائیں گے۔ یہ ہمارا قوم سے اور سارے لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے، یہ ہم پہ ذمہ داری ہے۔ اور اس کرپٹ حکومت کو، چاہے وہ شہباز شریف ہو یا اور اس کے یہ حواری ہو، چاہے وہ محسن نقوی ہو، ان کا ہم لوگ تعاقب کریں گے۔ ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ہمیں فیس کر سکیں۔ میری سیٹ کے بالکل اتنا فرق ہے، جس طرح لایار خان کا اور یہاں پہ بیٹھیں اتنا فرق ہے وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے لیڈر کی سیٹ کا، پر اس پہ وہ جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھے، وہ فیس نہیں کر سکتا۔ ان کے کرپشن کے چارجز ہیں، اور جس طرح ان کو ڈرائنگ مشین کے اندر، واشنگ مشین کے اندر ڈالا گیا ہے اور نکالا گیا ہے، ہم لوگ ان کا تعاقب کریں گے، اور دنیا نے دیکھا ہے۔ آخر میں 2-4 باتیں اہم آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس نے جسٹسز کے کمروں کے اندر بگنگ ڈیوائسز رکھی ہیں، ان کے بہنوئی کے، ایک جج کے بہنوئی کو پکڑ کے ٹارچر کیا گیا۔ یہ کوئی آپ یا میں نہیں کر رہے ہیں، وہ تحریری خط ہے۔ لوور جوڈیشری کے ججز کو نشانہ بنایا گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ قیدی نمبر 804 کے خلاف فیصلے دیں۔ ہم لوگ اس کو 1 سیکنڈ لگے گا ختم کرنے میں۔
عمر کوئی خان گروپ نہیں. پنجاب میں پروٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی سیٹیں جو ہیں ری کاؤنٹنگ میں اس ضمن میں آپ کیا کہیں؟ رضوان صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. نواز شریف کا اور جو آپ کا یاسمین راشد صاحبہ کا، آپ ان کے حلقے میں الیکشن دیکھیں، 450 پولنگ سٹیشن ہے. میاں نواز شریف جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنے پولنگ سٹیشن سے وہ جیتے ہیں؟ وہ 35 پولنگ سٹیشن پہ جیتے ہیں، باقی سارے ہارے ہیں، اور وہ بھی فارم 47 پہ. وہ کیسے جتایا گیا ہے یہ میں بات کروں. ان کو کیسے جتایا گیا ہے کہ باقی پورے حلقے میں ریشو جو ہے، وہ ٹرن آؤٹ ریشو وہ تقریباً 47% رہی ہے. ان 35 پولنگ سٹیشنز پہ رات کو اچانک لوگوں کو خیال آیا اور انہوں نے کہا جی کہ آ کے ان کو ووٹ دلوایا جائے. تو ان 35 پولنگ سٹیشن پہ جو ریشو ہے ووٹنگ کی، وہ 95% پہ چلی گئی. پر مسئلہ یہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. میاں نواز شریف کی وہاں پہ 95% نیشنل پہ پڑتی ہے ووٹ، پر صوبے میں وہی 46%. کہ کوئی تک بنتی ہے، مطلب کہتے ہیں نا ریٹیس سے بھی، وہ ریگنگ کے لیے بھی آپ کو کوئی عقل چاہیے. سو لہٰذا یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ آپ کا بوگس فارم 47 کا ہے. ورنہ ہماری سیٹیں، ہمارے پاس ایک فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے اپنے لوگ ٹرین کیے تھے، ہمارے سارے ہیں. اور فارم 47 پہ آ کے جو انہوں نے زور کے ساتھ چینج کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. در حقیقت ہم نے الیکشن جیتا ہوا ہے، اور الیکشن یہ آتا جائے گا. یہ حکومت زیادہ چلے گی نہیں. ہمیں ووٹ دیا ہے، اس صحت انصاف کارڈ اس میں بہت اہم چیز ہے کہ 10 لاکھ روپے ہر ایک آدمی کی جیب میں تھا، چاہے وہ سرکاری اسپتال ہو چاہے وہ نجی اسپتال ہو. اور اس کے لیے گردے کے لیے بھی آپریشن کے لیے تقریباً 40 لاکھ روپے کے لیے مختص کیا گیا تھا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، ان نے وہ ساری چیزیں ختم کی. اور یہ ناجائز نگران حکومتیں تھیں، آئینی مدت پوری کر چکی تھی. ہم نے پھر وہ چیز بحال کی ہے. اور کم از کم میں پھر کے پی کے کی میں بات کر سکتا ہوں، یہاں پہ ہم لوگ یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے. جہاں تک آپ بجلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ منسٹری میں نے چلائی ہے اور ہم نے چند ہفتوں کے اندر ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. آپ یہ ہری پور کا دیکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا اس شہر میں صرف ایک فیڈر ہوتا تھا، یہاں پہ ہم لوگ 3 لائے. پورے ہری پور میں ہم نے 20 سے زیادہ فیڈر، ہم نے 22 فیڈر بنائے ہیں. آپ کے 6 گرڈ سٹیشن بنے ہیں. اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں یہاں پہ گیس اور بجلی میں. یہ کیلکولیشنز میں نے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ 1 سال پہلے میں نے کی تھی، 70 روپے کی یونٹ بجلی جس وقت ہم تھے، جس وقت ہم نے چھوڑا تھا. آج 85 روپے سے تجاوز ہو رہی ہے، اور یہ زیادہ چڑھے گی، 100 روپے یونٹ پہ جائے گی. گیس کی قیمتیں میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ 4 گنا بڑھائیں گے، وہی 4 گنا بڑھا رہے ہیں اور مزید بڑھائیں گے. ان کو اس لیے فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے اپارٹمنٹس، ان کی ساری چیزیں جو ہے ایون فیلڈ اور باقی بیرون ملک ان کے ساتھ ہیں. یہاں پہ ان کا کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی غرض نہیں ہے پاکستان سے. ان کی یہ صرف اور صرف حکومت، ان کے منہ سے نکلی تھی بات، اور وہ یہ صرف اس لیے آئے تھے کہ یہ اپنے کیسز ختم کریں. اور یہ خواجہ آصف کا پریس انٹرویو تھا کہ جنرل باجوہ نے ان سے، یہ تقریباً تھا میرا خیال ہے 2018 مارچ یا اپریل میں، خواجہ آصف کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہم لوگ تختہ الٹنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کا. اس وقت 19 میں. اس کے بعد کووڈ آ گیا تو وہ ذرا خلل آ گئی. تو عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں دنیا میں یا پاکستان کے لیے؟ رول آف لا، آئین کی بالادستی. ہمارا صرف ایک چیز ہے، آئین کے مطابق سارے ادارے کام کریں، ملک میں خوشحالی آئے گی. بنیاد دونوں پہ ہے. جو ریفر والا کام ہے یہ ختم ہونے کی ہماری بہت ضرورت ہے. یہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سارا بند کیا ہوا تھا. میری یمین خان سے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ فل کرائیں گے انشاءاللہ. میں نے بتایا نا، جو فنڈز ہمارے تھے پائپ لائن کے اندر، ہم لوگ ریلیزز کرا رہے ہیں انشاءاللہ. میڈیکل کالج بھی چل جائے اگلے سیشن سے. جی بالکل، ٹیچنگ ہاسپٹل کا بالکل جی.